أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 آیت نمبر 264 سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کل جو ٹاپک جو شروع ہوا اس میں پچھلی 2-3 آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور پھر ہر بالی پر 100 دانے یعنی 700 گنا کم از کم 700 گنا اجر جو ہے یا اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے 700 گنا یا 700 گنا سے بھی زیادہ اجر جو ہے وہ اس کے لیے جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور اس کے بعد آیت 262 میں ایک بہت اہم پوائنٹ کہ اگر وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال کو اور وہ جتاتے نہیں اور نہ ہی وہ تکلیف دیتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا احسان نہیں جتاتے اور اس کو کوئی دکھ یا اس طرح کی بات نہیں کرتے جس سے کوئی اذیت ہو جس کو دیا جاتا ہے مال سے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہی ہے اور نہ ہی ان کو آنے والے کل کا خوف ہوگا اور نہ ہی گزشتہ کل کا کوئی غم ہوگا. اور آخری آیت جو کل پڑھی تھی 263 کہ صدقہ وہ صدقہ جس میں کسی کو کوئی تکلیف یا کسی کو کوئی ایذا پہنچے اس سے تو اچھی بات کہہ دینا اور معذرت کر لینا ہی زیادہ بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہے سب سے بڑا غنی. اللہ تعالیٰ سے بڑا غنی اور بے نیاز کون آ سکتا ہے اور وہی حلیم اور بردبار بھی ہے. آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 264 سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین اے لوگو آمن جو ایمان لائے ہو اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مت تم ضائع کرو نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو اپنے مال کو جو تم نے خرچ کیا نہ تم اسے ضائع کرو بالمن احسان جتلانے کے سبب والاذی اور دکھ پہنچا کر کالذی اس طرح جو ینفقو خرچ کرتا ہے مالہ اپنے مال کو ریاء الناس دکھاوے کی خاطر ریاکاری کے لیے دکھاوے کی خاطر. جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور وہ جتاتے نہیں احسان نہیں جتاتے اور اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تو ان کا اجر تو اللہ کے پاس ہی ہے. اسی کی یہ فردر ایکسٹینشن کہہ لیں کہ اے ایمان والو جو تم صدقے جو تم خیرات جو تم زکوٰۃ یا جو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو ضائع مت کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. کسی کو مال دے دیا تو اس کے اوپر احسان جتاتے رہنا یا اس سے کوئی ایسی باتیں کرتے رہنا جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو یا اس کا چھوٹا پن جو ہے وہ اس کو فیل ہو یا کوئی بھی ایسی بات کریں جس کو مال دیا گیا یا جس کے اوپر آپ نے مال خرچ کیا اس کے ذہن میں کوئی تکلیف آئے تو اس طرح کے کسی بھی مال کو صدقہ کرنے سے یا خرچ کرنے سے کر کے ضائع مت کرو دکھاوے کے لیے. حالانکہ یہ مال جو اس طرح سے خرچ کیا گیا ہے یہ تو صرف دکھاوے کا ہو گیا. ولا یؤمن اور نہ وہ ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخر پر. حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا شخص جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے
اور کسی کو احسان جتاتا ہے مال خرچ کر کے یا تکلیف دے کے ہے تو حقیقت میں وہ ایمان رکھتا ہی نہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، کیونکہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تو یقیناً اپنی نیت کو درست کرے گا، یقیناً اپنے عمل کو درست کرے گا، اور یقیناً وہ کوشش کرے گا کہ اس کا ایک ایک لمحہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کا ایک ایک پیسہ یا ایک ایک کوشش جو وہ اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے اس کا اسے پورے کا پورا بلکہ اسے بھی زیادہ میکسیمم اجر مل سکے۔ فمثلہ، اب اس شخص کی مثال کیسی ہے جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے؟ فمثلہ، اس کی مثال کمثل صفوان، ایک چٹان سی ہے، ایک بڑا پتھر، ایک سخت پتھر جو ہے اس جیسی مثال ہے اسے، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی کی کچھ طے جمی ہوئی ہے، فاصابہ، پھر برسے اس پر وابل، زور کی بارش، زور کی بارش جب برسے اس پر، فترکہ، تو چھوڑ جائے اسے، سلدل، بالکل صاف۔ اب جو ریاکاری کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے یا احسان جتلاتے ہیں یا اس طرح کے معاملے کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے سخت چٹیل پتھر جیسی کی، جو ایک بڑا پتھر ہے چٹان کی مانند یا چٹان ہے، وہ ایک پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر مٹی ہے، گرد ہے، مٹی کی کچھ طے جمی ہوئی ہے، اور دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بڑی زرخیز زمین ہے، اس میں تو مطلب اگر بیج بویا جائے تو کہنے کہ بہت ہی زیادہ پھل، بہت ہی اچھی قسم کی فصل اس سے مل سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ چٹان کی طرح سخت ہے۔ اس کے اوپر جب زور کی بارش برسی تو اس کے اوپر سے جو مٹی ہے وہ چھٹ گئی، مٹی پیچھے ہو گئی، اور نیچے سے ایک سخت پتھر جو ہے وہ سامنے آ گیا، جس میں سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ پتھر جو ہے اس کے دل کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس سخت چٹان کی طرح سخت ہو چکا، اس میں سے کوئی خیر کی توقع نہیں، اس میں سے کوئی خیر کی امید نہیں۔ جو ریاکاری کرتا ہے اس کا ایسا ہی ہے جیسے ایک سخت پتھر یا چٹان۔ لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، ایسے لوگ جو ہیں وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا اس پر وہ کسی قسم کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، یعنی جو انہوں نے خرچ کر دیا دکھاوے کے لیے یا کسی بھی ایسے دنیاوی مطلب فائدے کے لیے، تو حقیقت میں انہوں نے اس میں سے کچھ نہیں کمایا، یعنی انہوں نے اپنا جتنا مال خرچ کیا، جتنی انہوں نے ایفرٹ کی، اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا، ضائع ہو گیا سب کچھ نہیں کمایا۔ اب وہی عمل ہے، تھوڑی سی نیت صاف رکھتا، ریاکاری نہ کرتا، تکلیف نہ پہنچاتا، احسان نہ جتلاتا، تو اسی عمل کا اس کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر مل جاتا، لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے سے اعمال اس نے کر کے اپنے جتنا اس نے خرچ کیا، جتنی اس نے محنت کی، اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر کے سارا ضائع کر دیا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت کر دیتا کفر کرنے والوں کو، کفر کرنے والی قوم کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کی روگردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی گمراہی میں ہی، اور وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں، پھر ان کو ہدایت جو ہے وہ نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتے۔ وہ مثل، اور مثال، اللہ دینا، ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی، وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، وہ تثبیتا من انفسہم، اور دل جمعی کے ساتھ اپنے نفسوں کی، اور اپنے نفسوں کی دل جمی کے ساتھ، اپنے نفسوں کو مضبوط کر کے، اپنے نفسوں کے پکے ارادے کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کمثل جنہ، ان کی مثال، کمثل، ان کی مثال، جنت، ایک باغ کی جیسی ہے، ایک باغ جیسی ان کی مثال ہے۔ کیسا باغ ہے وہ؟ بربوۃ، وہ کسی بلند مقام پر ہو، اونچی کسی مقام پر ہو، اصابہ، برسے اس پر، وابل، زور کی بارش،
جب اس کے اوپر زور کی بارش برستی ہے فآتت پھر لائے وہ اکلہا اپنا پھل ضعفین 2 گنا. ایسا جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنی دل جمعی کے ساتھ، اپنی پوری ہمت، طاقت اور توفیق اور اچھی نیت کے ساتھ، اس کی مثال ایک ایسے باغ کی جیسی ہے جو اونچے مقام پر ہو، اور جب اس میں بارش برسے، زور کی بارش برسے، تو وہ اپنے پھل کو دگنا دیں، اپنا پھل دگنا کریں. آپ کو پتا ہے کہ باغات میں سے جو اونچے مقامات کے باغات ہیں، جیسے پاکستان میں اگر چلے جائیں تو ناران کاغان وغیرہ کے سائڈ میں، یا وہ باغات جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں یا اونچی سطح مرتفع میں اونچے مقام پر ہیں، جو ان میں پھل جو ہے وہ بہت ہی خوشنما، بہت ہی زیادہ، اور وہ مٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زرخیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے باغ کی مثال دی ان لوگوں کے لیے جو اونچے مقام پر ہیں، اور وہاں پر جب بارش برستی ہے تو وہ اپنا پھل جو ہے وہ دگنا پھل دیتے ہیں، وہ امید سے بھی زیادہ پھل ہم کو وہاں سے ملتا ہے. فَإِن لَمْ پس اگر نہ یُصِبْهَا برسے اس پر وابل تیز بارش، اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو فَتُلٌ تو فوار کا مطلب یہ جو ڈیو رہتی ہے، یہ صبح جو شبنم پڑتی ہے، اگر اس باغ میں تیز بارش نہ بھی برسے تو وہاں پر جو فوار یا ڈیو یا جو مارننگ واٹر جسے کہتے ہیں، وہی کافی ہے کہ وہ اس باغ سے اچھا منافع بخش پھل جو ہے وہ پیدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو خرچ کرتا ہے ان کی مثال ان جنت کے جیسی دی ہے، جو اپنے پھلوں کو بہت بڑا چڑھا کر یا بہت ہی خوشنما اور زیادہ مقدار میں پھل دیتے ہیں. واللہ اور اللہ اس کے جو تعملون تم سب کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے. جو تمہارے اعمال ہے، چاہے وہ ظاہر ہو، چاہے وہ باطنی ہے، چاہے وہ چھپا کر کیے، چاہے وہ سب کو بتا کر کیے، جس طرح کے بھی آپ کے اعمال ہیں، اور خاص کر ان کے پیچھے آپ کی نیتیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور باطن کے نیتیں جو ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور اعمال جو ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. ایودو کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایسا بھی کوئی پسند کرتا ہے ان یکون کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ. اب دوسرے کی ایک اور اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، اور یہ مثال جو ہے وہ بہت مطلب غور سے سن کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ کیا کوئی ایسا بھی پسند کرتا ہے تم میں سے کہ اس کا ایک باغ ہو. کیسا باغ ہو؟ من نخیل کھجوروں کا، جس میں کھجوریں ہوں، وعناب اور انگور ہوں، اور کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، تجری چلتی ہوں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں. ایسا باغ ہو جس میں کھجوریں ہوں، جس میں انگور کے پھل ہوں، اور ان میں نہریں بھی بہتی ہوں. ایک آئیڈیل لینڈسکیپ ہو، بڑا بہترین قسم کا خوبصورت باغ، جس میں اللہ تعالیٰ نے نہر بھی عطا کر دی، جس سے وہ کھیتی باڑی یا پانی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور بہت ہی سرخیز باغ ہے. لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل ثمرات اور اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، جس طرح کے بھی پھل وہ چاہے اس باغ سے حاصل کر سکتا ہے. اتنا اچھا، اتنا خوبصورت، اتنا اچھی لینڈسکیپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک باغ دیا. وہ اصابہ اور آم پہنچے، اور اسے آ پہنچے الکبر بڑھاپا، اور وہ بوڑھا ہو جائے. یعنی ساری عمر اس نے خرچ کیا، ساری عمر اس نے کوشش کی، محنت کی، اور ایک ایسا باغ اس نے تیار کیا جو بہت ہی عمدہ پھل دیتا ہے، کھجوروں کا، انگوروں کا، اور ہر طرح کے جو پھل ہیں اس طرح کے، اور اس میں نہریں بھی بہتی ہیں. اور اب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا. وَلَهُ اور اس کی ذریۃ کمزور اولاد ہے، ضعفاء کمزور، اور اس کی کمزور اولاد بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو بالکل مطلب اسی پہ انحصار کرتے ہیں. اب یہ ایک سچویشن پورٹریٹ کی کہ اس طرح کے حالات ہیں. ساری عمر اس نے ایک باغ لگایا، اس پہ محنت کی، اس کی شجرکاری کی،
اس میں بہت اچھی طرح کے پھل اور اس کے ایسی زرخیز زمین اور اس میں لینڈسکیپ اتنی اچھی اور اس میں نہر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور وہ اتنی محنت کے بعد بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس بڑھاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. اب اس صورت میں ان حالات میں کیا ہو فَأَصَابَهَا پھر آپ پہنچے اس باغ کو پھر آپ پہنچے اس کو اِعْصَارٌ بگولا ایک بگولا فیہ اس میں نار آگ ہو فاحترقت تو پھر وہ سب جل جائے. اب وہ باغ جو ہے اس لیول پہ پہنچ گیا. اب اس لیول پہ آ کے اس کی پچھلی عمر میں آ کے جب اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس باغ کو ایک آگ کا بگولا آ کر جلا کر راکھ کر دے. آگ کا ایک بگولا آئے اور اس کو جلا کر راکھ کر دے. وہ شخص جو ریاکاری کے لیے تکلیف پہنچاتا ہے ریاکاری کرتا ہے مال خرچ کرنے میں یا کسی کو اذیت پہنچاتا ہے جس کی دو تین چیزیں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اوپر پچھلی آیات میں بتائیں. اب ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے بہت محنت سے مشقت سے اپنا مال جمع کیا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے کچھ باطن اعمال جو ہیں اپنے کچھ ناپسندیدہ اعمال چھوٹے چھوٹے جن کا کوئی اتنا لینا دینا بھی نہیں وہ اس نے کر کے اپنے اعمال کو اس باغ کی طرح آگ سے بالکل جلا کر راکھ کر دیا. اس کو اس میں سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ الٹا اس کو نقصان ہی نقصان اور الٹا اس کو غم ہی غم ہے. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات کو نشانیوں کو لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے سوچنے سمجھنے کے لیے اس طرح کی آیات اور اس طرح کی مثالیں بیان کر کے بہت کھلے طریقے سے ہم پر چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح انداز میں پیش کرتا ہے وہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ بہت واضح کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آیت نمبر 267 یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا تم سب خرچ کرو من طیباتی اچھی چیزوں میں سے طیب چیزوں میں سے پاک چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم نے کمایا. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تم خرچ کرو تو اچھی پاک طیب چیزیں. اس میں دو پہلو اس میں سے نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو چیز یا جو مال آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں وہ طیب ہو پاک ہو صاف ستھرا ہو ایک تو یہ ہے اور دوسرا ہے کہ وہ حلال کمائی سے کمایا گیا ہو وہ حلال ہو. طیب پاک حلال صاف ستھرا اس طرح کا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرو ما کسبتم جو تم نے کمایا وَمِمَّا اور اس میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من الارض زمین میں سے جو نکالے ہم تمہارے لیے ان میں سے بھی یعنی ایک تو ہے مال جو پیسہ ہے کرنسی ہے سونا ہے. اس کے علاوہ زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں جیسے اناج ہے پھل ہے اور اس طرح سے مطلب راشن کہہ لیں جسے راشن کی چیزیں جو ہے وہ بھی یعنی مال بھی خرچ کرو اور راشن جو اللہ تعالیٰ نے جو کھانے پینے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن طیب حلال پاک صاف ستھری. ولا تیمموا اور نہ تم قصد کرو ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو نہ تم خرچ کرو الخبیث خبیث چیز کا ردی چیز کا وہ چیز جو نکارہ ہو چکی ہو منہ اس میں سے تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو ولستم اور نہیں ہو تم بآخذہ اسے لینے والے الا مگر یہ کہ تو غمیزو تم چشم پوشی کر لو فیہ اس سے. اب ایسی چیز الخبیثہ ایک ایسی چیز نہ خرچ کرو جو ردی ہے جو بہت بری ہے جو ردی اور بری چیز جو بیکار اور نکارہ ہو چکی اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. وہ چیز کیسی ہو ایسی چیز ہو کہ تم اگر کوئی تمہیں دے تو تم بھی اسے لینا قبول نہ کرو تمہیں بھی وہ لینے میں آر محسوس ہو یعنی مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انا جو ہے اس کو یہاں پر واضح کیا کہ کوئی ایسی چیز ردی کی جیسی خراب چیز تم کسی کو اگر عطیہ کر رہے ہو کوئی ایسی چیز تمہیں اگر دے تو تمہارے اوپر کیا گزرے گی تمہارے عزت نفس جو ہے وہ اس پہ اوپر کیا گزرے گی.
تو کوئی ایسی چیز نہ تم صدقہ خیرات کرو جو ناکارہ ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ تم چشم پاسی کر لو اس کے بارے میں، کہ مطلب کوئی اگر تمہیں دے تو تم اس کو لینے سے اعراض کرو اور اس سے نظریں بچاؤ، ٹھیک ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایسی چیز جو ردی چیز ہے اس کو دینے کی بجائے اس کو رہنے دو، اس کو چشم پوشی کر لو، یا اگر کوئی آپ سے طلب کر رہا ہے تو اس کو معروف طریقے سے انکار کر دو۔ اب یہاں پر یہ ردی چیز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مطلب ہم عام طور پہ پرانے کپڑے یا جوتے یا بیگز وغیرہ جو ہیں تو جو تھوڑے سے استعمال ہوئے ہیں لیکن وہ استعمال کے قابل ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ جو قابل استعمال چیزیں ہیں پرانی ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو بھی اب یہ مت شمار کریں کہ میں بہت بڑا احسان کر رہا ہوں اور اپنے مال میں سے میں نے اتنا نکال دیا۔ وہ اگر آپ کی چیز سے اضافی ہو گئی تو آپ نے کسی دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے دی تو یہ کہہ لے کہ آپ بونس لینے کی کوشش کریں یا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بونس دے دے گا، لیکن بالکل ہی ناکارہ چیز جو کسی بھی صورت کام نہیں آ سکتی، مطلب وہ ایسے ہی دے دینا چلو غریب آدمی ہے کہیں نہ کہیں یوز کر لے گا تو اس کو دینے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ کہ بے شک اللہ غنی حمید بے نیاز ہے اور تعریف کرنے والا، تعریف والا ہے، تعریف کا لائق ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو، اپنے آپ کو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے غنی، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بے نیاز، اللہ تعالیٰ سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی اور بات بھی نہیں جس کی تعریف بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی اور تعریف کے لائق بھی کوئی ذات نہیں۔ تو حمید کا مطلب کہ اسی کی تعریف کی جا سکتی ہے، وہی تعریف والا ہے۔ آیت 268 کی طرف بڑھتے ہیں۔ الشیطان شیطان یعیدکم تمہیں ڈراتا ہے، الفقر مفلسی سے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، وہ یامرکم اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا۔ شیطان جو ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی طرف راغب کرتا ہے، بے حیائی کی طرف حکم دیتا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی آیت جو ہے میں اس کی کوشش کروں گا زیادہ اس کے اوپر لمبی بات نہیں کروں، یہ بہت ہی واضح معنی رکھنے والی آیت ہے کہ جو انسان کو، شیطان جو ہے وہ انسان کو خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، مفلسی سے، یعنی اس کو مفلسی ڈرا کر اس کو ڈراتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اپنا مال خرچ کر دیا تو تم مفلس ہو جاؤ گے، تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے مال میں کمی آ جائے گی۔ شیطان کا تو یہ وار ہے، یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا خطوات شیطان، شیطان کس طرح سے وار کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دو وار یا خطوات شیطان، شیطان کے قدم، اللہ تعالیٰ نے اس کی دو چالیں جو ہیں وہ یہاں پر بیان کی کہ ایک تو وہ گمراہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، مفلسی کا ڈر ڈالتا ہے کہ پیسہ خرچ کرنے سے تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ وہ کیا کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پہ، پھر میں وہی بات میرے ذہن میں بار بار آ جاتی ہے کہ عام طور پہ کوئی شخص یا کوئی فیملی کوئی اس قابل نہیں کہ وہ کسی کے اوپر صدقہ خیرات کرے، کسی کے اوپر خرچ کر سکے، لیکن جب کوئی ایسے موقع آتے ہیں، شادی بیاہ کا جیسے موقع آ گیا یا کوئی فنکشن آ گیا یا کوئی برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس کے اوپر بے تحاشا خرچ بھی کرتے ہیں ظاہری طور پر، اور اس میں بے حیائی کے بھی بہت سارے کام آتے ہیں۔ یہ مہندیاں شروع ہو جاتی ہیں اور مہندیوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھنگڑے ہوتے ہیں اور ڈھول کی تھاپ ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی عام معاملات میں بھی جیسے گھروں میں ٹی وی کے اوپر خرچ کرنا ہے، ڈشز وغیرہ ڈش لگا رہی ہیں، ڈش اینٹینا وغیرہ خرچ ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر انڈین چینلز کو اور پتہ نہیں کون کون سے چینل جو ہیں ان کو سیٹنگ کی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں، اور پھر خرچ کیا جاتا ہے گلیمر کے اوپر،
بہت ہی شوق قسم کا کپڑے خاص کر خواتین جو ہیں وہ خرچ کرتی ہیں، وہ لوگ جو نامحرم ہیں ان کے سامنے پہن کر جانے کے لیے، جو صرف اور صرف ان کے خاوندوں کا حق ہے، اور اس کے علاوہ مطلب میک اپ کے اوپر اتنا مطلب یہ لا تحاشا ہے، اتنا اس کے اوپر مطلب کھلا ہے کہ جتنا بات کریں اتنی کم ہے۔ تو یہ سب میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے یقیناً وہ تو بے حیائی میں بہت آگے جا چکے، جن کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ کھلے انداز میں سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس پیسہ کم ہے وہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہیں، وہ بھی بے حیائی کے کاموں میں انوالو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے شیطان کے اس وسوسے سے اور شیطان کی اس چال سے کہ ہم اگر خرچ کریں تو صرف اللہ کے راستے میں، اور اگر ہمارے پاس اتنا نہیں بھی ہے تو ہم کم از کم بے حیائی کے کاموں میں خرچ نہ کریں، کم از کم ہم اپنے مال کو اس جگہ پر خرچ کریں جہاں پر ہمیں اس کا میکسیمم زیادہ سے زیادہ نفع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا۔ تو اس پر اتنی ہی بات کرنا چاہوں گا، لیکن ضرور آپ اس کے اوپر مطلب غور و فکر کریں، اور خاص کر ایسے خاندانوں کو میں کہوں گا، اور خاص کر ایسے لڑکے والے جو لڑکی والوں سے جہیز کا تقاضا کرتے ہیں، وہ سادگی کے ساتھ یہ ایسے معاملات جو ہے طے کریں تو اللہ تعالیٰ تو اس میں اور بھی زیادہ برکت ڈالے گا، بجائے اس کے کہ قرضے لے کر اور کسی سے مانگ تانگ کر ایسے کام کرنا جس کی شریعت میں کسی قسم کا کوئی معاملہ ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ واللہ، اور اس کے مقابلے میں شیطان جو دو وار کرتا ہے، مفلسی کا ڈر ڈالتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ، اور اللہ یعیدکم، تو تمہیں وعدہ کرتا ہے، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرتن، مغفرت کا، ومنہ، مغفرت منہ، اس کے اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں یا اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف خرچ کرو نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اوپر جو کچھ چیزیں ایک تو باتیں ہیں ان سے بچ کے بہت ہی سادہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو، دل کے اطمینان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرائے گا، کوئی ایسا کوئی گناہ ہو گئے، کوئی ایسے معاملات ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے گا اور اپنا فضل بھی کرے گا۔ آپ کا جو مال ہے اس میں دنیا میں بھی آپ کو نفع ملے گا، اور آخرت میں تو یقیناً نفع ہے ہی ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ واللہ، اور اللہ واسع علیم، بہت وسعت والا اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا ہے اور بہت ہی زیادہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر طرح کے اعمال، ہر طرح کے اقوال افعال، سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یوتی، وہ دیتا ہے الحکمت، حکمت، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے وہ چاہتا ہے وہ حکمت دیتا ہے۔ ومن یوتا، اور جو دے دیا گیا، جس کو دے دی جائے، الحکمت، حکمت، جس کو حکمت مل جائے، جس کو حکمت دے دی جائے، فقط، تو یقیناً اوتیا، وہ دیا گیا، اس کو دے دی گئی، خیرن کثیرن، خیر کثیر، بہت بڑی خیر، بہت بڑی بلائی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت دیتا ہے۔ یہاں پر حکمت جو ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، یہ قرآن مجید، اس میں جو کچھ بیان ہوا، جو کچھ ذکر ہوا، جو چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کہیں جن چیزوں کو منع کرنے سے کہا گیا، یہ قرآن ایک حکمت بری کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہمیں۔ اور پھر اس کے اوپر اس میں حکمتیں جو ہیں ان کو مزید کھوج لگانے کے لیے دوسرا پہلو یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں مختصر سے طریقے سے جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنے اوپر وہ چیزیں جو ہے وہ عملی طور پر بھی لاگو کریں۔ تو ایک تو حکمت یہ اللہ تعالیٰ نے دی، ایک حکمت ہے کہ جو پھر اس کے اوپر مزید تحقیق کرتے ہیں، مزید ڈسکس کرتے ہیں، مزید اس کی کھوج لگاتے ہیں اور اس کے گہرائی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک اس سے بھی آگے کی حکمت ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے
दनाई दी, सोच समझ दी, हिकमत के साथ, मतलब हिकमत, सोच समझ दी, आपको फहम दी, आपको चीजें जो है वो जानने के लिए अकल दी, और सही सीधा और गलत रास्ता, हदायत और गुमराही, जुल्म और रहमत, हर चीज को अलग अलग तौर पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे सामने रख दिया। अल्लाह ताला ने हमें बहुत वजाहत के साथ, फसाहत के साथ हमें हिकमत दी, हमें इल्म दिया, हमें ताकत दी, हमें तौफीक दी कि हम चीज़ों को सीख सके, इन चीज़ों को समझें, और हमें समझ भी दी अल्लाह ताला ने। अब अल्लाह ताला ने ये हिकमतें जिसको दे दी, अल्लाह ताला कहता है कि जिसको अल्लाह ताला ने वो हिकमतें दे दी तो उसको तो खैर कसीर दे दिया, उसको तो खैर कसीर दे दिया। वो अपने लिए भी नफा बख्श होगी वो हिकमतें, वो उसकी जो भी नॉलेज है उसके पास, और वो दूसरों के लिए भी रहनुमाई का सबब बनेगा, दूसरों के लिए भी हदायत और मतलब सीधे रास्ते पे आने के लिए मतलब सबब बनेगा। तो अल्लाह ताला ने तो जो खैर कसीर अता कर दिया हिकमत की सूरत में। वमा, और नहीं, यज़्ज़करू, नसीहत कबूल करते, इल्ला, मगर, उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर अकल रखने वाले। और बात लोगों में बात दफा अक्सर ऐसा होता है कि इवन के वो लोग जो अकल रखते हैं वो भी नसीहत कबूल नहीं करते। उनके सामने जो मर्जी कहते जाएं, उसके सामने जितना मर्जी ढंडोरा पीटते जाएं, वो सुनी अनसुनी कर देंगे। वो अकल भी रखते हैं, उसके बावजूद वो अल्लाह ताला जो खोल खोल कर हमें बयान करता है, बहुत वाज़ेह अंदाज में हमें बताता है, उसका हमें अंजाम भी बताता है, उसका हमें फायदा भी बताता है, उसका हमें नुकसान भी बताता है। ये सब कुछ सुनने के बावजूद वो किसी मजलिस में बैठे हैं, किसी में खुतबा सुन रहे हैं, बस वो उन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उस नसीहत का उनके ऊपर कोई असर नहीं रहता, वो नसीहत को कबूल ही नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने जो उनको खैर कसीर अता की, ये पिछले आयत के पहले हिस्से में जो देखा, अल्लाह ताला ने जो उनको खैर कसीर अता कर दी, तो उससे भी वो फायदा हासिल नहीं करते, उसको भी वो जाया कर देते हैं। अल्लाह ताला की जो नेमत है उसको भी वो जाया कर देते हैं। यहीं पर आज हम इत्तफा करते हैं, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, इसमें अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो ज़रूर है। ये बहुत ही बामानी चीज़ें हैं जो वाज़ेह और सादा से अल्फाज में अल्लाह ताला ने बयान की, और कहने सुनने में कुछ अगर कमी पेशी रहेगी तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए इंशाअल्लाह। चलो ठीक है, फिर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल हाज़िर होंगे अगली कुछ आयात के साथ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम अपनी जो नीयत है उसको अच्छे तरीके से कायम रखें, और खुदा ना खास्ता अगर हम में कोई जाने अनजाने में कोई रियाकारी वगैरह हो जाती है तो अल्लाह ताला वो माफ़ फरमाए, और यकीनन अल्लाह ताला जो है वो ही माफ़ फरमाने वाला है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।